اے ابن آدم، کبھی تو نے غور کیا کہ تیرا مقصد حیات کیا ہے؟ کیا تیرا مقصد حیات محض دولت کمانا ہے، خواہ جائز ہو یا ناجائز؟ کیا تیرا مقصد حیات محض دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا اور دوسروں کا مال ہڑپ کرنا ہے؟ کیا تیرا مقصد حیات ہر صورت اپنا ہی فائدہ آگے رکھنا اور اپنا ہی پیٹ آگے رکھنا ہے؟ یا تیرا مقصد حیات بڑا عہدہ پانا اور پھر زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، ان میں سے کوئی سی بھی چیز آپ کا مقصد حیات ہو نہیں سکتی، کہ یہ تمام چیزیں تو آپ کو آپ کے مقصد حیات سے دور لے جانے والی ہیں، بلکہ آپ کا مقصد حیات تو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، اپنے تعلق کو استوار کرنا اور اسے مضبوط بنانا ہے۔ عبادت خالق اور بندے کے تعلق کو اسٹیبلش کرنے، قائم کرنے کا واحد اور بنیادی ذریعہ ہے۔ تمام عبادات کا مقصد رب تعالیٰ کے احکامات کو ان کی اصل روح کے مطابق عملی جمع پہنا کر رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عبادت خواہ کوئی بھی ہو، فرض ہو، نفلی ہو، دکھی انسانیت کی خدمت کی صورت میں ہو یا حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت میں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے رب تعالیٰ کی خوشنودی۔ گو کہ فرض عبادات کو بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی، مگر تجربات و مشاہدات اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ محض رب کی عبادت انسان کو سرخرو نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت، دکھی انسانیت کی خدمت اور حقوق العباد کی ادائیگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ بالکل فیکٹ ہے، آج کے انسان سے اسی میں چوک ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں انسان سے چوک ہو بھی جائے، کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے، تو رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، مگر انسان کو معاف نہیں کرتا۔ میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کا حق ادا کرنا ہے اور آپ کو موت آ جاتی ہے، جو یقینی طور پہ ہم سب کو آنی ہے، تو قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ پھر دوسروں کا حق، دوسروں کی پراپرٹی جو انسان دھوکے سے، فراڈ سے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے زبردستی ہتھیا لیتا ہے، وہ کیسے معاف ہوگا؟ ذرا سوچئے کہ کہیں ہم سب تو اس صف میں نہیں کھڑے ہوئے۔ آج کا انسان پریشان ہے، کہیں ہوس پرستی کی وجہ سے اور کہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کے حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے، کہیں اپنے ہی بہن بھائیوں کے حق نہ دینے کی وجہ سے۔ حدیث قدسی ہے، رزق جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، آئی رپیٹ، رزق جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے، آپ اسے حلال ذریعے سے حاصل کرتے ہو یا حرام ذریعے سے۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز اور بے صبرا واقع ہوا ہے۔ وہ تقدیر پہ بھروسہ کرنے کی بجائے ہر چیز کو یکمشت اور جلد بازی میں خود ہی حاصل کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ اس کی اس جلد بازی اور بے صبرے پن کی وجہ سے تمام تر مسائل اور مصائب جنم لیتے ہیں۔ ایک انسان اپنے حق سے محروم ہوتا ہے، اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کی ہوس پرستی اور لالچ کی وجہ سے، اور یہ ہوس پرستی اور لالچ کا مکروہ دھندا ہمارے معاشرے میں نہایت ہی بے دردی سے جاری ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ان بیچاروں کا جن کی حق تلفی ہو رہی ہے اس معاشرے میں۔ رب تعالیٰ سورۃ تکاثر میں ہوس پرست انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے واضح طور پر خبردار کرتے ہوئے تنبیہ فرماتے ہیں، تباہ و برباد کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا ہے تم کو تمہارے مال و دولت کی ہوس نے، جہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، جہاں تک کہ تم قبروں میں اتار دیے گئے، مگر تمہاری مال و دولت کی ہوس ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ آج ہم اپنے ارد گرد اس کا عملی مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک یہ مال و دولت کی ہوس انسان کو تباہی میں ڈال دینے والی، ہلاکت میں ڈال دینے والی ہے۔ ہمیں اس سے خبردار رہنا اور بچنا ہے۔
حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو دوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے، مگر ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت فلسفی ہے، اگر ہم سمجھ سکیں تو دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے اس حدیث قدسی میں، اس فرمان باری تعالیٰ میں۔ اگر ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا ہر عمل اپنے رب کی مرضی کے تابع کرنا ہوگا، اور یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہوس پرستی کی دنیا سے باہر آئیے، آئی رپیٹ، ہوس پرستی کی دنیا سے باہر آئیے، جھوٹ، فریب اور منافقت کا لبادہ اتار دیجئے، انسان اور انسانیت کو عزت اور تکریم دیجئے، انسانوں کا حق دیجئے، اپنے رب کی خوشنودی پالیں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ تھینک یو ویری مچ۔